اس ویڈیو میں 2 وائس اوور ہوں گے، جس میں سب سے پہلی وائس اوور CID سٹوری اور دوسری مائی لائف بلاگ ویڈیو ہوگی، جس میں مکمل اپنی زندگی داستان آپ سے شیئر کروں گا۔ فی سبیل اللہ، ہو سکتا ہے یہ میری ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہو اور میری اس بلاگ سے آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ میری یہ ویڈیو میں بلاگ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب آڈینس۔ اس میں ہم 3 سٹوریز جنریٹ کریں گے جو وائس اوور ریکارڈنگ ہوگی اور 3 طرح کی سٹوریاں آپ کو ملیں گی۔ آپ کا بنا ٹائم ضائع کیے ہم اب سٹوریز کی طرف چلتے ہیں، سٹوری جنریٹ کرنے لگے ہیں۔ انڈیا کے مشہور شہر بمبئی میں رہنے والے دیا ابھیجیت، جو کافی محاورہ رکھنے والے افسران CID کے مشہور تھے، وہ جرائم پیشہ افراد کو ہمیشہ پکڑنے میں کامیاب رہتے تھے۔ ایک دن دیا اور ابھیجیت کے پاس بڑی مشکلات والا کیس سامنے آیا، یعنی کہ اس کیس میں بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ دیا ابھیجیت کو ایک دن بڑی عجیب سی شکایت ملی کہ ان کے گاؤں میں چوروں نے ان کا رہن سہن کو تباہ کر دیا ہے۔ دیا اور ابھیجیت دونوں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب دیا اور ابھیجیت گاؤں میں پہنچے تو گاؤں میں جا کر انہوں نے حالات دیکھے اور گاؤں میں جا کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ چور صرف چور نہیں بلکہ یہ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ ہم اس کو سیدھی راہ پر چلائیں گے اور چور کو ڈھونڈیں گے۔ جب دیا اور ابھیجیت نے گاؤں کا چکر لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ چوری کا ٹولہ یعنی کہ چوروں کا ٹولہ گاؤں میں پھر رہا ہے اور لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ یہ تنگ صرف مخصوص تنگ ہی کر رہا ہے، ان سے خطرہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ چور گاؤں والوں کو تنگ اس لیے کر رہا ہے کہ ان کو خوشی ملتی ہے، لیکن ایسی خوشی کا کیا فائدہ۔ انہوں نے مکمل منصوبہ بنایا کہ چور کو سیدھی راہ پر لے کر آئیں گے۔ دیا نے بڑے غصے سے چوروں کو آواز دی اور بولا، اوئے چورو، تم لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اور چوروں نے کہا، ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اور دیا بولا، ایسی خوشی کا کیا فائدہ، تم کوئی کام کاج کرو، محنت کرو، تمہیں سیدھی راہ پر چلنا چاہیے۔ چوروں نے دیا اور ابھیجیت کو چیلنج کیا کہ ہمیں سیدھی راہ پر کوئی نہیں چلا سکتا۔ دیا اور ابھیجیت نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو سیدھی راہ پر چلائیں گے۔ اگلے دن دیا اور ابھیجیت نے چوروں کو بلایا اور ایک ورکشاپ کا انتخاب کیا اور چوروں کو ورکشاپ لے گیا اور بے مثالی لوگ یعنی کہ بے مثال لوگوں کو ان سے ملایا، یعنی کہ جو لوگ محنت کر کے کامیاب ہوئے تھے ان کی مثالیں دی اور ان کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے بے مثالی والے لوگ ہیں، یعنی کہ مثال بن چکے ہیں لوگ، اور کیسے ان لوگوں نے محنت کی اور کیسے یہ کامیاب ہو گئے، ان کو طریقہ کار سمجھایا، اور جو مثال بن چکے تھے دنیا کے لیے اور خوب پیسہ کما رہے ہیں اور رزق حلال کما رہے ہیں، تم بھی چاہو تو رزق حلال کما سکتے ہیں۔ چوروں نے بڑے غور سے دیا اور ابھیجیت کی باتیں سننے لگے اور ان کی باتوں میں انٹرسٹ لینے لگے۔ دیکھو، تم لوگ گاؤں والوں کو تنگ کرتے ہو اور تنگ کرنے کی ہمیں شکایات ملی ہیں، جیسا کہ دیکھو، اگر تمہاری جیب میں 10 روپے نہ ہوں تو تمہیں کوئی بھی گھاس نہیں ڈالے گا، یعنی کہ تم پیسہ نہیں کما رہے، صرف لاگت بازی میں ایک دوسرے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہو اور ان سے پیسے چھین کر اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے ہو۔ دیکھو، اگر تم نے 1000 روپے کمایا ہے اور تمہارا خرچہ 1500 روپے ہے اور تم ہمیشہ تنگ ہی رہو گے اور کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے، اور وہ انسان ہمیشہ خوشیوں میں رہتا ہے اور لوگوں کو بھی خوشیاں دیتے ہو۔ دیکھو، تم لوگ تنگ کرتے ہو، تمہاری وجہ سے سارے گاؤں والے تنگ ہیں اور تمہیں بددعائیں دیتے ہیں اور تمہارا برا بھلا سوچتے ہیں۔ اگر یہی کام تم کرو کہ اچھے کاموں میں تم لگ جاؤ اور اپنی محنت کر کے کام کرو تو لوگوں کے لیے آپ مثال بن جاؤ گے اور ہر انسان آپ کی تعریف کرے گا، آپ کی مثال دے گا۔ جیسے کہ دیکھو، اگر محنت کرو گے
تو تمہارا زندگی کا گزر بسر بہت ہی اچھا ہوگا۔ تم نیک کمائی کر سکتے ہو اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہو۔ دیکھو تمہارے بچے بھی ہیں یار، اگر تم اپنے بیوی بچوں کا خرچہ نہیں افورڈ کرو گے تو تمہاری بیوی تم سے تنگ ہو جائے گی اور تم سے روزانہ لڑائی کرے گی، گھر میں فساد پڑ گیا اور رزق بھی نہیں آ رہا۔ ایسے رزق کا کیا فائدہ جس میں برکت ہی نہ ہو؟ بے برکتی رزق تو ایسے ہے جیسے کہ ابھی لایا اور چھو منتر ہو گیا۔ میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں۔ ابھیجیت نے بولا کہ یار دیکھو، اگر تم نے کل مجھے یہ بتاؤ تم نے کل کتنے پیسے چھینے، اور وہ لوگ بولے ہم نے کل 50,000 روپے چھینے اور ہم 5 لوگ ہیں، 10,000 روپے ہم لوگوں کو ڈیوائڈ ہو گئے تھے۔ اچھا تم نے وہ 10,000 کا کیا کیا؟ 10,000 کا میں نے کیا کرنا تھا، 10,000 روپے مجھے حصے میں آیا۔ تو جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی، اسے کینسر ہو چکا ہے اور میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور ڈاکٹر نے کہا اس کے اوپر تو بہت خرچہ ہوگا، یعنی ہر ہفتے تمہیں اس کا بلڈ چینج کروانا پڑے گا۔ تو بلڈ کا خرچہ لگاؤں، صرف بلڈ کا خرچہ لگاؤں تو ہفتے کا تقریباً 35 سے 40,000 روپے بلڈ کا، دوائیوں کا اور گھر کا خرچہ تقریباً مجھے منتھلی تقریباً 4 سے 5 لاکھ چاہیے، لیکن اتنے پیسے تو نہیں ہوتے میرے پاس۔ تو دیا نے سمجھایا یہ تمہارا وہم ہے، اگر تم چاہو تو مہینے کا 10 لاکھ روپے بھی کما سکتے ہو، یہ تم پر ڈپینڈ ہے۔ اور دوسری بات، اگر تم نے کل 10,000 روپے چھینے ہیں کسی سے، اس نے بدوا دی کہ اس کے بچے کو کچھ ہو، اس کو کچھ ہو جائے، اس کے گھر کا چولہا نہ چلے، تو وہی بات ہوئی، اس کی بدوا تجھ کو لگ گئی، تو نے 10,000 روپے چھینے اور تمہارا لاکھوں کا خرچہ شروع ہو گیا۔ اگر یہی تم اچھے کام کرتے، کسی کی بدوا نہ لیتے، اگر تم مثال ہے یار، اگر تم 1,000 روپے بھی کماتے دن کا تو تمہارا 500 میں بہت اچھا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ تو یار یہ سب باتیں میں تم کو سمجھا رہا ہوں، تمہیں سیدھی راہ پر لے کر آ رہا ہوں۔ سب سے بڑی مثال میں تم کو تمہارے حکمران کی دیتا ہوں۔ جیسے تمہارا حکمران مودی صاحب کو دیکھ لو۔ مودی صاحب کسی وقت میں ریہڑی لگاتے تھے، سبزی کا کام کرتے تھے اور محنت کرنے والا انسان تھا، اور آج تمہارا حکمران ہے، اربوں خربوں میں کما رہا ہے، تم کو بھی کھلا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، تم کو رزق حلال دینے کا وعدہ بھی کر رہا ہے۔ اگر تم محنت کرو گے تو تمہیں رزق حلال ملے گا۔ دیکھو انہوں نے محنت کی، وہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے سیاست میں حصہ لیا اور سیاست میں حصہ لے کر ایک کامیاب انسان بن گئے، انہوں نے ایک حکومت قائم کی اور اپنی حکومت کی انہوں نے۔ دیکھو اگر تم نہیں پڑھے تو کیا ہوا یار، تم محنت تو کر سکتے ہو، محنت کیا کرو، محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ آج میں تم کو اس ورکشاپ میں لے کر آیا ہوں، اس ورکشاپ کے حالات دیکھو، محنت کرنے والے لوگوں کے حالات دیکھو، اگر یہ محنت کر رہے ہیں تو سکون کی نیند بھی سو رہے ہیں، ان کو ٹینشن نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ دیکھو جس کی عمر تقریباً 20 سال سے بھی کم ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اس بچے سے آپ پوچھو کتنے پیسے کما رہے ہو، اس بچے سے جب پوچھا گیا اس بچے نے بولا دیا سر میں تقریباً 50,000 روپے ہفتہ کما رہا ہوں، صرف میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے اس کو بھی بتایا دیکھو یہ بچہ ہفتے کا 50,000 روپے کما رہا ہے، تم لوگ تو یار نوجوان ہو، تم تو اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہو، اس سے بھی زیادہ محنت کر سکتے ہو۔ یہ بچہ اگر کما سکتا ہے تو تم لوگوں کو کیا ہے یار، تم بھی کماؤ۔ دیا نے بولا تم مجھ سے وعدہ کرو گے، میں تم کو ایک چیلنج کرتا ہوں، تم 1 سال محنت کرو، ہمارا پیارا گوڈ جو ہم کو دنیا میں بیچ چکا ہے،
اگر ہم محنت کریں گے تو ہمارے اوپر بہت رحم و فکر ہوگا اس کو، وہ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو لہٰذا وہ ہمارے شاہ سے بھی قریب ہے۔ اگر تم لوگ چاہو محنت کرو تو ہر منزل آسان ہوگی، برکت ہوگی، نیت صاف رکھو گے، نیت صاف تو راستے آسان، منزلیں آسان۔ یہ جملہ کسی نے ایسے نہیں بولا، نیک نیتی نیک مراد منزلیں آسان۔ تو لہٰذا میری آپ سے التجا ہے، پلیز آپ مجھ سے وعدہ کرو یار، صرف 1 سال محنت کرو، 1 سال محنت کرو، میں تم سے خود پوچھوں گا کہ وہ وقت اچھا تھا یا یہ وقت اچھا ہے، اور تم خود ہی بولو گے سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سیدھی راہ پر چلایا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ، اور ایک اہم بات یہ میں تم سے کرنے لگا ہوں، تمہارے بیٹے کا جتنا بھی علاج پر خرچہ ہوگا وہ CID والے کریں گے۔ یار یہ میں تم سے وعدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم سیدھی راہ پر چلو، اور CID والوں کا کام ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنا، ان کو خوشیاں دینا، ان کو خوش رکھنا، یہ ہمارا کام ہے۔ دیکھو ہم آج مشہور ہیں CID کے نام سے، اور اس وجہ سے ہم اچھی کام کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے لیے تربیت کرتے ہیں، جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کی تربیت کر کے ان کو اچھا بناتے ہیں، مثالی بناتے ہیں، لوگوں کے معاملات حل کرتے ہیں، کسی کو بھی کسی قسم کی پریشانی ہو تو ہم حل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری تم سے یہی درخواست ہے، برائے مہربانی آپ پلیز برے کام چھوڑ دو۔ تو تم کیا مجھ سے وعدہ کرو گے اب؟ اور اسی طرح پھر چور بولے جی ہاں سر، آپ کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگی، ہم ضرور آپ سے کوآپریٹ کریں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ہر طرح کا کام، برا کام چھوڑ دیں گے، رزق حلال کمائیں گے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ آپ کی باتیں سن کر ہم کو یقین ہو چکا ہے کہ ہمیں بھی نیک کام کرنے چاہیے، ہمیں بھی خوشی ہوگی اگر لوگ خوش ہوں گے، تو ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہمیں اچھے لفظوں سے لوگ یاد کرتے ہیں، ہم مثالی بننا چاہتے ہیں، ہم بے مثال بننا چاہتے ہیں، ہماری بھی دنیا میں پہچان ہوگی، ہم بے مثال بن جائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سیدھی راہ پر چلایا اور ہمارے ہر طرح کے معاملات کو حل کرنے کی آپ نے کوشش کی، اور سب سے بڑی بات میرے خود کے بیٹے کا علاج کے لیے آپ نے ہر طرح سے ہمیں سہولیت فراہم کرنے کا وعدہ کیا، یہ آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی، اس بات سے میں آپ کی باتوں سے امپریس ہو گیا، میرے دل کو چھو گئی، میں آپ کی یہ باتیں سن کر میں نے پختہ یقین کر لیا ہے کہ میں ہمیشہ اچھے کام کروں گا اور لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا، ہمیشہ لوگوں کو خوشیاں دوں گا اور بے مثالی بنوں گا، یہ میرا آپ سے دیا سر اور ابھیجیت سر وعدہ ہے، اور میں بے مثالی ہی بنوں گا، یعنی بے مثال بن کر دکھاؤں گا آپ کو۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کی بہت عین نوازش کہ آپ نے سیدھی راہ پر چلایا، اور اس طرح CID والوں نے ان لوگوں کو سیدھی راہ پر چلایا اور کیس کو بھی حل کیا اور گاؤں والوں کو خوشیاں لٹائیں۔ تو لہٰذا ہماری یہ ویڈیو اچھے کاموں کے لیے بنتی ہے، برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا تو لازمی ہے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ہماری ویڈیو واچنگ کرنے کا بہت شکریہ۔ تھینکس فار مائی آڈین یوٹیوب واچنگ ویڈیو، گڈ بائے، اور اب اگلی کہانی کا سٹارٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے، جڑیے رہیے گا۔
ہماری یہ ویڈیو CID کے کردار والی ویڈیو ہوتی ہے، اس میں ہم اچھی باتیں بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹس میں ہمیں بتانا کہ ہم اگلی ویڈیو کس ٹائپ کی بنائیں، اور ہمیں کمنٹس کر کے بتانا کہ اس میں کریکٹر کو کون سا کام کس طرح دینا چاہیے۔ ہماری کسی طرح کی بھی مسٹیک ہو تو ہمیں پلیز آگاہ کیجیے گا۔ کوئی برا الفاظ بولا ہو تو معذرت۔ اگر کسی کو ہماری یہ بات بری لگی ہو تو بہت بہت معذرت ہے۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب جو آڈیو جنریٹ کرنے لگے ہیں یہ میں اپنی لائف بلاگ کے بارے میں بنانے لگا ہوں۔ میری لائف کس طرح کی ہے، میں اپنی زندگی کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے میں شادی شدہ ہوں اور ماشاءاللہ یہ میری ایک پیاری سی بیٹی ہے جس کا نام زہرا بطول ہے۔ یہ میری جان ہے اور میں آپ کو اپنی زندگی کی داستان مکمل سناؤں گا۔ اس میں کوئی جھوٹ فریب نہیں، ریئل آرگینک ہوگی جس میں آپ کو مکمل اپنی داستان سناؤں گا۔ آپ کو ایک سبق ضرور ملے گا۔ ہو سکتا ہے یہ میری ویڈیو دیکھنے سے آپ کے زندگی کو اچھا بنا دے۔ سب سے پہلے میری جو شادی ہے میری یہ شادی لو سٹوری نہیں یار، بلکہ ارینج میرج ہے۔ میرے نکاح کو تقریباً 3 سال گزر چکے تھے۔ میرا نکاح 3 سال رہا تھا۔ 3 سال بعد میری شادی یعنی میری رخصتی ہوئی تھی۔ میری شادی مکمل ہو چکی تھی اور میں اپنی وائف کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ اللہ پاک نے ہمیں پیاری سی بیٹی بھی دی۔ اچھا یار بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھی، آزمائشیں بھی، اچھے ٹائم بھی، خواہشات ہر طرح کی پوری کی۔ سب سے پہلے آزمائش کا بتاتا ہوں۔ جب مجھ پر تھوڑی سی بھی آزمائش آئے تو میں اپنی رب کی طرف بڑھنے لگتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ یار دیکھو کہ میرے اوپر اب برا وقت آ گیا تو میں اچھے کام کروں، نمازیں پڑھوں، یہ کروں وہ کروں۔ یار وہ جو ہمیں دیتا ہے وہ ہم سے چھینتا ہے، ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وہ چیک کرتا ہے ہمیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم پر تھوڑا سا برا ٹائم نہیں آتا تو ہم جان نماز لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ پکا جان نماز بچھا لو تو کیا ہی بات ہے۔ اور دوسری طرح یہ بھی بات دیکھو کہ اگر ہمارے اوپر برا ٹائم آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں ہماری قسمت ایسی یہ ہے وہ ہے۔ میں اپنی ریئل بات یہ بتاؤں کہ میں نے پہلے درزیوں کا کام یعنی کہ ٹیلر ماسٹر تھا۔ میں نے دل لگا کر نہیں سیکھا، نہیں کیا۔ میرے کسٹمر بہت خراب ہو گئے۔ میں نے یعنی کہ کہہ لو کہ شاگردی میں ہی دکان بنا لی کہ میں استاد بن گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے دکان بنائی، دکان تو چلنے لگی لیکن میرے لہمے بہت آنے لگے۔ میرے جو کسٹمر ہیں وہ بہت خراب ہو گئے۔ کسی کا بازو چھوٹا، کسی کی شلوار چھوٹی، کسی کے قمیض ہی نہیں ڈل رہی، کسی کا کیا ایشو۔ دل لگا کر نہیں یار میں نے سیکھا، میں فیل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے پھر موٹر بائکس کا کام سٹارٹ کیا، اسپیئر پارٹ کا۔ فی الحال ابھی بھی وہی کر رہا ہوں لیکن نیت صاف نہیں تھی میری۔ جسے کہتے ہیں نا نیت صاف ہو تو منزل آسان۔ پچھلی وائس میں نے ایک بات بولی تھی، نیت صاف تو منزل آسان۔ وہ بات سچ ہے یار، میری نیت صاف نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ پیسے کے پیچھے بھاگا ہوں، پیسے کو امپورٹنٹ دی ہے۔ پیسہ امپورٹ کہ میرا یار ہر ٹائم یہی ہوتا تھا، میرا لالچ تھا جسے لالچ کہتے ہیں کہ یار میں نے 200 کمائے میں 500 کماؤں۔ ٹھیک ہے یار، آپ خواہشات بڑھاؤ، اپنے رزق بڑھاؤ لیکن اپنی خواہشات کو کم کرو۔ جیسے گھر میں دال بنی ہے تو دوستوں کے ساتھ پلان بنا لینا کہ یار آؤ چلیں کڑھائی کھاتے ہیں، فلاں چیز کھاتے ہیں، پیزا لیتے ہیں،
شاورما لیتے ہیں، برگر لیتے ہیں، فضول خرچی بہت۔ اب میں سوچتا ہوں شادی شدہ ہو گیا ہوں نا، ذمہ داری پڑ گئی، علیحدہ ہو گیا، بابا نے علیحدہ کر دیا، خود علیحدہ ہو گیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ نہیں یار، اگر اس ٹائم کو سنبھالا ہوتا تو آج میں بھی ایک کامیاب شخص ہوتا۔ اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے، غریب لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں اور امیر بھی گزارتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو اتنا دے کہ ہمیں سکون کی نیند آئے، ہم محنت کریں، ہماری محنت میں نیک نیتی ہو، برکت ہو رزق میں، رزق حلال ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر ہمارا رزق حلال ہوگا ہمیں نیند بھی اچھی آئے گی اور ہماری زندگی بھی سکون دہ ہوگی۔ اگر ہماری نیت اچھی نیند نہ ہوگی تو ہم زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں نے یوٹیوب کے 3 چینل اس سے پہلے بنائے، تینوں میں فیل۔ کیوں؟ محنت نہیں کی، کبھی کاپی رائٹ، کبھی کسی کی ویڈیو، کبھی کیا کبھی کیا۔ تو چینل اس طرح ہونا، 500 سبسکرائبر ہو گئے، بڑا خوش ہونا کہ یار 500 ہو گئے، 500 ہو گئے، اور اگلے ماہ دیکھنا وہ 500 سے 100 سبسکرائبر رہ جانے۔ 5000 گھنٹے کا اگر مثال ہے واچ ٹائم ہے، 200 گھنٹے کا واچ ٹائم رہ گیا۔ آرگینک نہیں نا کی، محنت کی۔ اب بھی میں یوٹیوب کا چینل بنا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی دعائیں، آپ آڈینس کی بہت بہت مہربانی ہے، آپ مجھے فالو کر رہے ہیں، میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہے۔ میں یہ ایک بات بتانے لگا ہوں کہ محنت نہیں کی، جب ٹائم گزر جاتا ہے نا تو انسان پچھتاتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ تو یار میری آپ سے التجا ہے، محنت کیا کرو۔ میں ہر بات تو نہیں یار بتا سکتا، کہتے ہیں نا کہ کپڑا اٹھاؤ تو پیٹ خود کا ہی ننگا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کے یار بس کیا بتاؤں آپ لوگوں کو۔ باقی یار میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ محنت کیا کرو۔ جب آپ شادی شدہ ہو جاؤ گے نا، آپ کے معاملات بہت چینج ہو جائیں گے۔ آپ کے والدین بھی نا وہ چیز ان میں نہیں رہے گی، انہوں نے کہنا یار بیٹے کی شادی کر دی ہے، ہم اپنے فرض سے ادا ہو گئے ہیں، اپنا کمائے اور کھائے۔ پنجابی دی مثال ہے، کہندے ہیں کہ کھلا کماؤ تو ننگا نہ ہو۔ خیر مجھے یہ الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن میں ایک مثال ایسی دے رہا ہوں کہ وہ بہت سارے آڈینس ایسی بھی ہوں گی جو یہ میری مثال سن کے ان کو ہنسی تو آئے گی لیکن تھوڑا سا سوچیں گے بھی۔ تو وجہ یہی ہے کہ یار ہم ناکام اسی وجہ سے رہتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ کامیابی کی طرف جانے کے لیے نیک نیتی اور محنت کی ضرورت ہے۔ ہم محنت جتنی بھی کریں گے اتنی کم ہے۔ یار یہ زندگی ہے، ہمارے والدین نے ہمیں کما کر کھلایا، ہمیں بڑا کیا، ہماری شادیاں کی، خود بھی میں باپ بن گیا ہوں۔ میں بھی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اچھی پڑھائی، اچھی معاملات کی طرف جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، یہ خواہش اتنی جائز ہے یار۔ یہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خواہشات، اپنے گھر والوں کی، اپنی بیوی کی خواہشات پوری کرو، لیکن ایک حدود میں، کہ یہ نہ ہو کہ گھر میں 2 روپے ہوں اور آپ ان کو 1000 روپے کا سوٹ لے کر دیں، یہ بھی نہیں۔ ان کی بھی خواہشات پوری کرو، یہ ان کا حق ہے، وہ آپ سے نہیں مانگے گی تو یار کس سے مانگے گی۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں نا وہ بتاتے ہیں کہ یار صحابہ کرام کا نام نہیں مجھے یاد، ان میں بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے، ان کی نا وائف کہتی ہے کہ مجھے فلاں چیز لا کے دو، وہ کہتے پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ ان کی اکثریت لڑائی ہو جاتی تھی اس بات پہ۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ وہ نہ رونے لگ پڑی، تو ان کے جو ہسبینڈ تھے نا انہوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا کہ
کس وجہ سے رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری شادی ہوئی ہے آپ سے، آپ میرے شریک حیات ہو، میں آپ سے نہیں مانگوں گی تو کس سے مانگوں گی؟ اس ٹائم جب یہ بات سنی نا انہوں نے، تو وہ نا گہری سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے کہا اس کا عقیدہ پختہ ہے، اور اس کا عقیدہ پختہ تھا تو انہوں نے مجھ سے مانگا ہے. اسی طرح میرا عقیدہ اوپر والے پر پختہ ہوگا تو مجھے ملے گا. وہ میرا رب ہے، میں اس سے مانگوں گا. جب انہوں نے دعا کی نا کہ یا اللہ تیرے سوا میرا کون ہے، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو میں کس سے مانگوں گا، ان کی ہر طرح کی منزل آسان ہوگی. تو اسی طرح کہ یار آپ نا محنت کیا کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں نا بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آتے ہیں آپ کو، تو ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. آزمائش آئے گی، آزمائش کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. جب آپ اس آزمائش سے نکل جاؤ گے نا تو آپ کو ایک زندگی کا سکون ملے گا، جسے ریئل زندگی کہتے ہیں، جسے سکون ہوگا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھا اور میں اپنی لائف میں یہ بتاؤں، میری ماشاء اللہ جو پیاری سی بیٹی ہے نا، بہت کیوٹ ہے. میں سارے دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے نا، جب میں گھر آتا ہوں تو بابا بلاتی ہے تو سارے دن کی تھکاوٹ میری اتر جاتی ہے، اور مجھے اتنا سکون ملتا ہے. جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں نا تو ہنستی ہے، مسکراتی ہے، ایک خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے. ویسے بھی بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں. میں مسلمان ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں. ہر مذہب کے لوگ ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. میں کسی سے کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ آپ اس طرح ہو، آپ اس طرح ہو. ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے. میرا عقیدہ پختہ ہے. ٹھیک ہے، تو پلیز یار میری یہ بات کا مائنڈ نہ کرنا. ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے، ہر طرح کا مذہب ہے. کہتے ہیں نا کہ یار اگر اسلام میں بحث کرو نا تو انسان اسلام سے ختم ہو جاتا ہے. شرک میں انسان ایسے الفاظ بول دیتا ہے کہ جو انسان کو نہیں بولنے چاہیے تھے، وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے. لہٰذا میں کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. تو پیارے بھائیو، میری بس آپ سے یہ التجا ہے کہ یار محنت کرو. شادی کے بعد زندگی بہت ٹف ہو جاتی ہے، بہت سارے مسئلے مسائل کریٹ کرنے پڑتے ہیں. زندگی بڑی عجیب و غریب موڑ پر لے آتی ہے. جب انسان کے پلے کچھ نہ ہو تو بہن بھائی بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا تو روز کا کام ہے. میں کیا کروں، کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. یاری دوستی سب ختم ہو جاتی ہے اس موڑ پہ آ کے. سب دوست کہتے ہیں بھوکا ہے یہ تو، اس کا روز کا کام ہو گیا ہے. اگر تمہارے پاس پیسہ ہے نا، ہر بندہ تم کو سلام کرے گا، تمہاری عزت کرے گا. یہ آج وقت جو ہے نا، وقت پیسے کو سلام کرتا ہے. پیسہ ہے، سلام سلام بس. تو محنت کیا کرو. باقی یار ہماری یہ ویڈیو بلاگ ویڈیو ہے، یہ ایک CID کی طرح کی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. اس میں آپ کو اپنی ریئل لائف آرگینک ویڈیو لائف بتائی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی باتیں پتہ چلیں، اچھی باتیں معلومات ہوں کہ زندگی کس طرح ٹف ہوتی ہے. آپ بھی اپنے آنے والی زندگی کو سنبھال سکیں، آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ فنی بات میرے ذہن میں آ گئی کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہ ہو تو بیوی بھی شام کو بولتی ہے جاؤ کما کر لاؤ اور ہمیں دو. پیسے جیب میں نہ ہو تو بیوی بولتی ہے پیمپر لے کے آنا شام کو. کام پر گئے ہو تو شام کو جب گھر آؤ نا تو پیمپر چاہیے مجھے، باقی کچھ اور ہو نہ ہو. خیر بس یہی بات ہے یار. ہماری یار یہ ویڈیو ہے نا
پلیز اگر کسی کو بری بات لگی ہو تو یار معذرت ہے، لہٰذا میرا اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے سین کہ میں اس طرح نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی میری یہ بات بری لگے۔ تو اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو آنے والی زندگی میں، تو چینل سبسکرائب پھر ضرور کرنا یار۔ میں نے نا پارٹ ٹائم میں یہ جاب سٹارٹ کی ہے یوٹیوب کی، یعنی کہ پارٹ ٹائم میں ہی میں یہ کام کرتا ہوں۔ پہلے تو موویز دیکھ لی، سانگ سن لے، ڈرامے دیکھ لیے، بس یار اپنا جب کہتے ہیں نا انسان پر غربت آ جائے نا انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ تو میں نے بھی یہی سوچا کہ یار جو بھی ہو نا محنت کرنی ہے، پارٹ ٹائم یوٹیوب چینل مونوٹائز کروانا ہے اور پیسے کمانے ہیں۔ تو آپ بھی چاہیں تو ہر طرح کے آپ کے پاس یا سہولیات ہیں۔ آج کل تو اے آئی ٹولز، ایسے ویڈیوز، ایسی چیزیں آپ کو یوٹیوب فراہم کر رہا ہے۔ اب تو یوٹیوب پر ویڈیو بنانا ہی بہت آسان ہے۔ 2002 سے لے کر 2018 تک بہت ٹف تھا۔ 2018 کے بعد بہت ساری چیزیں چینجنگ ہوگی، آسانیاں پیدا ہوگی۔ اب پہ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنا، بنانا، پیسے کمانا بہت آسان ہے، لیکن آرگینک۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا، میں نے 3 چینل بنائے اور تینوں چینلوں میں فیل ہو گیا۔ صرف کیا کہ لوگوں کی ویڈیوز یوز کرتا تھا، یعنی خود کا کنٹینٹ نہیں، کسی کے کنٹینٹ یوز کر رہا ہوں، کسی کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یار یوٹیوب والے ایسے ہی پیسے دے دیں گے، نہیں، محنت مانگتے ہیں، ہر کام محنت مانگتا ہے۔ محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، اگر محنت نہیں کرو گے تو ناکام رہو گے۔ تو ہمیشہ محنت کرنی ہے۔ یہ یوٹیوب اگر آپ کو ڈالروں میں انکم دے رہا ہے نا، تو یہ ایسے نہیں دے رہا، اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں، بہت ساری باتیں ہیں ایسی۔ اگر آپ کا کنٹینٹ ہوگا، اگر ہر بندہ ایسی ویڈیو اٹھا بناتا رہے گا تو یوٹیوب پر آپ کیا دیکھو گے؟ یوٹیوب سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ ہر چیز کے 2 پہلو ہیں، اچھا اور برا۔ ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہے اچھے کاموں کی طرف جاؤ، اچھا پہلو استعمال کرو۔ تو کوشش کیا کرو، محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو چینل سبسکرائب یار لازمی کرنا، بہت بہت شکریہ ہوگا۔ اور میری کسی طرح کی بھی بات یار بری لگی ہو تو بے لوث ہو کرنا اس رب کی خاطر مجھے معذرت کر دینا کہ اگر میری کسی طرح کی بھی بات آپ کو بری لگی ہو تو میرا ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی بری بات کہوں، آپ کے یہ کوئی بری بات سوچوں۔ میں اچھا سوچ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں اپنی فرسٹ ٹائم اپنی لائف بلاگ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو سے کسی کو اچھی کاموں کی تربیت مل جائے، اپنے آنے والا ٹائم سنبھالنے کا ٹائم مل جائے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری میری ایسی آڈینس ہوں جو ابھی شادی شدہ نہ ہو اور اپنی آنے والی زندگی کو سنبھال سکیں۔ تو لہٰذا برائے مہربانی پھر اگر کسی کو میری بات کسی طرح کی بھی بری لگی ہو تو پلیز معذرت یار، اس رب کی خاطر بے لوث ہو کر مجھے معذرت کر دینا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تھینکس فار مائی واچنگ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتانا، بہت بہت شکریہ۔ اور کمنٹس میں آپ نے یہ لکھنا ہے، تھینک یو برو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے شیئر لازمی کرنا، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دینا، ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہو جائے۔ تھینک یو آل آڈینس اینڈ ویڈیو دی اینڈ۔